السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز طالبات اور طلباء، الحمدللہ یہ آپ کے مدرسے ختیجۃ الکبریٰ سلفیہ کا ماشاءاللہ 17واں اجلاس ہے۔ دوسرا مدرسہ عثمان ابن عفان جو حفظ کا مدرسہ لڑکوں کے لیے قائم کیا گیا، اس کا گویا یہ پہلا اجلاس ہے۔ آدمی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے موقع دیتا ہے۔ جو لوگ سوچتے رہتے ہیں ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں، اور جو لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں، جن کے دلوں میں جذبہ اور خواہش ہوتی، تو ایسے لوگ موقع نکال کر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، لڑکیوں کا مدرسہ 17 سال پہلے ماشاءاللہ قائم کیا گیا، اور 17 سال سے مسلسل چل رہا ہے، اور یہ مدت کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے، اور معلوم نہیں کتنے حالات دنوں میں آئے، لیکن کام کرنے والوں میں ہمت، استقلال اگر ہو تو بڑے سے بڑی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور آپ کے اس محلے کی کتنی لڑکیاں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کر رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس گویا حفظ کے لیے کوئی ایسے مدرسے نہیں ہیں جو باقاعدگی سے کام کریں۔ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ جماعت میں حفاظ کی بہت کمی محسوس کی جاتی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے، لوگوں کی کوششوں سے یہ کمی الحمدللہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو ترقی دے، خیر و برکت عطا فرمائے، اور لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ مدرسے وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہمیں ہر حالت میں ان کی نگرانی کرنا ہے، سرپرستی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ مدرسے کے طالبات اور دوسری رپورٹیں بھی آپ نے سن لیا، تو یہاں میں فارغ ہونے والے طالبات کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص اور عمل کی توفیق دے۔ میں یہاں آپ کے تعلق سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، اور جہاں تک آپ نے پڑھا ہے اسے اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اور ایک عورت اگر سنبھل جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری نسل کو ماشاءاللہ وہ سدھار سکتی ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ تو اب میں آپ سے ہی کہوں گا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز دیا ہے، اس کی قدر کرو، خود اس پر عمل کرو اور دوسروں تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اپنی طاقت کے مطابق پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے قرآن مجید، یہ مبارک اور برکت والی کتاب ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا دونوں بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ پڑھنے والا بہتر، پڑھانے والا بہتر، جو سکھا رہا ہے وہ بھی بہتر ہے۔ اور اس میں جتنی محنت اور آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا۔ آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو محفوظ کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور قرآن مجید کو آپ کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے اور یہ ساری چیزیں پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اب اس کے بعد مدرسہ چلانے والوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، جو بھی جمعیت اور جماعت کے ذمہ دار ہیں، آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ رہتی دنیا تک کام آنے والی یہ چیز ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس نے جو محنت کیا، جو علم اس نے چھوڑا، مدرسے اس نے بنائے اور لوگوں کے فائدے کے کام کیے، اس کے لیے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اس کو پہنچائیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی محنت اور کوشش آپ کو کرنا ہے آپ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اور میں بچوں کے والدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہی ہمارے دوسرے مدرسے ہیں، دنیاوی مدرسے اسکول ہیں، وہاں پہ اگر ایک معمولی میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو پورے کام چھوڑ کر ماں اور باپ دونوں بھی جاتے ہیں، پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، چونکہ یہ مدرسے ہیں، فری میں تعلیم مل رہی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ کتنے بچیوں کے ماں باپ ہو سکتا ہے کہ ان کی مائیں آئی ہوں گی لیکن باپ کو بھی آنا چاہیے۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی بچی، آپ کا بچہ ماشاءاللہ ایک چیز حاصل کر رہا ہے اور آپ کا بچہ اس علم سے لوگوں میں اس علم کو پھیلائے گا، کام کرے گا تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ کی مسجد کے اندر آپ کا ایک بچہ نماز پڑھا رہا، اذان دے رہا، یہ کر رہا تو ماں باپ کے لیے کتنی آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بے توجہی جو ہے اچھی نہیں لگتی، مہربانی کر کے اسے ختم کر دیجئے۔ کیا کہ بچے جا رہے ہیں، چل رہا ہے، بس یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ دلچسپی ہو، جیسے اسکولوں کے اندر ہم اپنی پوری دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، برائے کرم مدرسوں کو آگے بڑھائیے۔ آج کے زمانے میں حالات کے اعتبار سے ایسے مدرسوں کا جگہ جگہ، گلی گلی، ہر مسجد میں قائم کرنا حد ضروری ہے۔ اور ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود بھوکے رہیے کوئی بات نہیں، خود تکلیف اٹھا لیجیے کوئی بات نہیں۔ بچوں کو اگر آپ پڑھائیں گے، بچوں کی تربیت اگر آپ کریں گے، انشاءاللہ یہی بچے ہمارے آگے بڑھ کر انشاءاللہ دین اور ملت اور قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو اب میں آج آپ کے سامنے یہی بات اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ علم ہے، فارغ ہونے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ تو سنتے رہتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں بتائی جائیں۔ اب آئیے مختصر طور سے یہاں پر ذرا غور کیجیے۔ اولاد کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد۔ یعنی آدمی جب بچہ پڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے
تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ چلیے بچہ کچھ کمانے کے لائق ہو جائے۔ بچہ جب کمانے کے لائق ہوتا ہے تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یا بچی کے لیے کوئی اچھا انتظام کر دیں، کوئی اچھا مناسب نیک رشتہ مل جائے۔ اب نیک رشتے کے بعد اب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اب آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے نیک بیوی ملے۔ اب یہاں پر دیکھیے بیوی کے انتخاب سے ہی کوشش آدمی کو کرنا چاہیے۔ اب جب آپ نیک بیوی کا انتخاب کریں، آپ اپنی بچیوں کے لیے نیک لڑکوں کا انتخاب کریں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی دیندار بچہ آپ کی لڑکی کے لیے پیغام بھیج رہا ہے، فوری قبول کر لو، فوری قبول کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہت سی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر ایسے نیک بچوں کو آپ انکار کر دیں گے تو ایک فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، اور بچیوں کی زندگی جہنم کا ایک نمونہ بنے گی، اور ہمیشہ پوری زندگی ان کی پریشانیوں میں گزرے گی۔ تو گویا لڑکوں کے لیے کہا گیا، نوجوانوں کو بھی کہا گیا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی زبان تمہارے اندر شادی کرنے، شادی کے بعد تمام مسائل کو حل کرنے کی طاقت ہے، شادی کرو۔ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس سہولت نہیں ہے، تو چلیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، روزہ رکھا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک عورت دے دیا، اور بھی عورت کے لیے، لڑکی کے لیے نیک آدمی اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیا تو اب یہاں پہ اللہ کی طرف سے برکتیں وہاں پر شروع ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ماں، اب عورت بچی کو نیک بنانا، بچی کی تربیت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ایک لڑکی یا دو لڑکی یا تین لڑکیاں، ایک بہن، دو بہن، تین بہنوں کی اگر کوئی آدمی تربیت کرے اور ان کے لیے کوئی مناسب انتظام کر دے، وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور وہ بھی ایسا بتایا آپ نے، قریب وہاں پر اللہ کے رسول سے بالکل وہ قریب رہے گا۔ اور اس کے بعد بتایا کہ اگر اللہ کسی کو لڑکیاں دیا ہے تو اسے برا مت سمجھو، انا ابو البنات، میں 4 لڑکیوں کا باپ ہوں۔ اللہ کے رسول کو آپ جانتے ہیں کہ 4 لڑکیاں، اور لڑکی خیر و برکت ہے، لڑکی کھیلتے ہوئے پھول ہے، لڑکی ماں باپ کے لیے رحمت ہے، ماں باپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آپ تربیت کریں، آپ نیک لڑکی، آپ کی لڑکی نیک ہو۔ نیک لڑکی کون ہے؟ نیک بیوی کون ہے؟ جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرے، تو جنت میں وہ جس دروازے سے جانا چاہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ 4 باتیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، شوہر کی فرما برداری کرنا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک نیک لڑکی ہے تو یقیناً وہ نیک بیوی بنے گی، جب وہ نیک بیوی بنے گی تو انشاءاللہ اللہ اس کو نیک ماں بنائے گا، جب وہ نیک ماں بنے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی گود میں پلنے والوں کو نیک بنائے گا۔ عورت اگر نیک ہوتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والے نیک ہوتے ہیں، حافظ ہوتے، عالم ہوتے، دیندار ہوتے، دین کو آگے بڑھانے والے ہوتے۔ اگر ماں ہماری بری نکل گئی تو اس کے گود میں تربیت پانے والے چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، بدمعاش، برے ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں، اولاد کی خواہش، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من الصالحین، سورہ صافات میں 100 نمبر کی آیت ہے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ کبھی بھی یاد رکھیے بیوی کی ایک دعا ہے اللہ مجھے نیک بیوی دے، بچی والے یہ کریں گے اللہ مجھے نیک لڑکا، مجھے نیک داماد دے۔ جب نیک وہاں پر آئیں گے، نیک اولاد، خالی اولاد کی دعا نہیں کرنا، اولاد دے بول کے نہیں بولیں گے، اگر وہ اولاد
اچھے نہ ہو تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، نیک۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اور دعا کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا لڑکا ہوا۔ اور حضرت اسماعیل کے بارے میں بتایا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کون سے مدرسے میں بچہ پڑھا، کہاں گیا، چھوٹا بچہ تھا، باپ نے یہ کہا میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا جواب دیا، کیا ابا آپ کو جو حکم ہو رہا ہے وہ پورا کر دیجئے، اللہ چاہا تو میں صبر کروں گا۔ بچہ یہ نہیں بولا میں صبر کروں گا، نہیں بولا، اگر ویسا بولتا تو معلوم ہوتا کہ اس کے دل میں گھمنڈ ہے۔ بچہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ چاہا تو میں صبر کروں گا۔ اور یہ بچے کے اندر یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی، بچہ جنگل میں تھا، کبھی کوئی انسان کی صورت بھی نہیں دیکھا انہیں، ایسے جنگل میں وادی غیر ذی زرع جو مکہ بالکل ایسا تھا کہ کوئی وہاں پہ آبادی نہیں تھی، وہ ماں کی تربیت، ماں کی تربیت، اور ماں کی تربیت سے دیکھ کے کیا ہوا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اچھی نیک اور پاک اولاد مجھے عطا فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو دیکھیے دعا سچے دل سے آدمی اگر دعا کرے اللہ ضرور قبول کرتا۔ اور اب جیسے بھی حالات ہے، جو بھی چل رہا ہے سب آپ جانتے ہیں، اب آئندہ انشاءاللہ اب رمضان بھی آنے والا ہے، ایسی صورت میں جو سب سے زیادہ ہمیں پوری عبادتوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے وہ دعا۔ یاد رکھیے دعا، اور دعا کے ذریعے قسمت بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے حالات کو بدل دیتا ہے۔ خاص دعا کیجیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام، اور وہاں پہ دعا بھی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ذرا غور کیجیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور ان کی نگرانی کرتے تھے، سرپرست تھے۔ تو اب وہاں حضرت مریم حضرت زکریا کے پاس رہا کرتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ وہاں پر مختلف قسم کی نعمتیں، پورا کمرہ گویا اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ تو وہ بچی سے پوچھتے بیٹی انا لکی ہذا، بیٹی یہ سب تجھے کہاں سے آ رہا، کہاں سے مل رہا؟ تو وہ بچی کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جسے دینا چاہتا ہے بے حساب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، حضرت زکریا نے سوچا اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی بچی کو بے موسم کے پھل دے سکتا اور اس کی روزی اس کا انتظام کر سکتا، تو کیا میں جب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے گا؟ کیا مجھے اولاد نہیں ملے گی؟ تو وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے میرا وارث بنا، مجھے تو اولاد عطا فرما۔ اب اس کے بعد بول رہے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال پورے سفید ہو گئے، طاقت میری کمزور ہو گئی، لیکن ولم اکو بدعائک ربی شقیا، اللہ تیرے سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یقین سے مانگنا، اللہ دینے والا اللہ ضرور دیتا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے زکریا میں تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سنا رہا ہوں، دعا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بول رہے ہیں اللہ کیسا ہوں گے اولاد، دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دیکھیے میں تجھے ایک لڑکا دوں گا، لڑکا کیا ہے، تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، نیک ہوگا، فرما بردار ہوگا، نبی ہوگا، ماں باپ کی اطاعت وہ کرے گا۔ اب دیکھیے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے۔ اب سچے دل سے اگر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، کبھی بھی بات یاد رکھیے بچوں کے حق میں دعا کرنا، کیونکہ کیا دعا دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، بچوں کا بھلا چاہنا، بچہ ہے غلطی کرتے رہتا ہوں،
بچہ غلطی نہیں کرا تو سفید داڑھی رکھ لے کے غلطی کرا تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا جی شرم نہیں آتی؟ پوری داڑھی سفید ہو گئی، بالوں سفید ہو گئے، بچوں کے کام کر رہے ہیں بولتے ہیں۔ بچوں کے کام ہونے وہ نہیں بولتا میں بھی میری ماں کا بچہ ہوں بول کے نہیں بولتا ہوں۔ اگر بچہ کوئی چھوٹے بچے کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے، چلو معصوم بچہ ہے، کوئی بھی ہے تو بچہ ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے اولاد کے لیے کبھی بھی یاد رکھو بھلا چاہو، غلطی کرتے بچے سمجھائیے، بات کرے تو اللہ تیرے کو غارت کرے، اللہ تیرے کو برباد کرے، نہیں بولنا، کبھی بھی نہیں بولنا۔ میری ماں ذرا غور سے سنو، بچے ہیں کرتے بچے، تو بچوں کو دعا کیجیے۔ اب کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تیرے کو نیک بنائے، اللہ تیرے کو ہدایت دے، اللہ تیرے کو توفیق دے، اللہ تجھے اچھی سمجھ دے، ایسی دعائیں۔ اچھا اگر اللہ نہ کرے ہماری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ایک بات میں بتا رہا ہوں، وہ دعا قبول ہو گئی، تمہارا بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ واقعہ ہو گیا، مر گیا یا کیا بھی ہو گیا، کیا تمہارے اندر تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت ہے؟ ایک بچے کو دیکھ کے وہ دیکھ سکتے آپ؟ کوئی دیکھ سکتا؟ یا تمہارے دل میں اتنی ہمت ہے کیا؟ کوئی بھی دیکھ سکتا کیا؟ پھر اس کے بعد کئی کو بھی ایسا کریں، کب دعا قبول ہوتی بول نہیں سکتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں دعا کے بارے میں ذرا غور کرنے کی بات، ذرا غور کیجیے گا۔ بچوں کے حق میں دعا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمارے اولاد اور ہمارے بچوں کو تو نیک بنا، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا، اطمینان کا تو ذریعہ بنا۔ تو یہاں پہ اللہ کے بندوں کی دعا میں سورہ فرقان میں 74 نمبر کی آیت میں بتایا جا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا ثلاث دعوات مستجاب یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ہے دعوت المظلوم، کسی کو تکلیف ہوئی، کسی پہ ظلم کیا گیا، انہیں اللہ بول کر جب بولتا ہے تو اس کی آواز عرش کو جا کے ٹکراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بولو کیا بولتے ہیں؟ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ مظلوم جسے بھی تکلیف ہوئی، کسے بھی آپ نے تکلیف دیا ہوگا، وہ اگر آپ کے لیے کوئی بھی دعا کرے گا، بد دعا کرے گا، اللہ قبول کرتا۔ پھر اس کے بعد بتایا دعوت المسافر، آپ سفر میں ہیں، ہم جاتے آتے رہتے، دعائیں کیجیے، بیکار اپنا وقت گزارنے کے بجائے دعائیں کیجیے، اللہ سفر کی حالت میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا۔ وہ دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعائیں اپنے بچوں کے حق، بچوں کے حق میں ماں باپ جو دعا کرتے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کرتا۔ تو اب یہاں پہ بتایا، اور ایک حدیث کے اندر دعوت الصائم، روزے دار ہے، روزے دار جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول کرتا، خصوصاً افطار کے وقت دعا جو بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ اور ایک یہ اللہ افطار کے وقت روزانہ بے حساب آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا۔ دعا کرنا، کوشش کرنا کہ اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں جسے جہنم سے آزاد کیا جائے، اللہ ہمیں شامل فرما۔ اور اللہ روزانہ یہ دعا کو ضرور قبول کرتا۔ ایک بات یہ ہے کہ 30 دن میں اگر ہم لوگ 30 دعائیں اگر کریں، روزانہ ایک دعا اگر ہم کریں تو کیا بھی ہمارا نقصان ہے؟ آج مثال طور پہ اپنے واسطے کرے، کل اپنے بیوی کے واسطے کرے، اپنے بچوں کے لیے کرے دعا، ایک دعا ضرور افطار کے وقت، ہمارا پورا وقت افطار کے وقت بیکار گزرتا۔ تو دعا، تو یہاں پہ دیکھیے روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور دیکھیے ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں کیسی ہو رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنا رہے ہیں، تعمیر کرتے وقت آپ نے دعا کیا، کیا کیا دعائیں کیا ذرا غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بنا، اپنے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری اولاد میں فرما بردار تجھے ماننے والے بنا۔ یہ
دوسری بات وہ ارینا مناسکنا، تیسری چیز تیری عبادت کا طریقہ سکھا، حج وغیرہ یہ ساری باتوں کو تو سکھا، وتب علینا، چوتھی بات یہ کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے اللہ، اور پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ یہ اولاد ہماری اولاد میں سے ایک ایسے رسول کو تو بھیج، کیا کر رہا وہ رسول، کیا بتا رہا، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتوں کو قرآن پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب قرآن مجید اور سنت کو وہ لوگوں کو بتائے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ بتا رہا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ہر قسم کی گندگی سے، شرک بدعت ساری چیزوں سے کیا کرے گا، وہ یعنی صاف کرے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو زبردست والا حکمت والا بھی ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 5-6 دعائیں کر رہے ہیں، 5 دعائیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد 5، اس کے بعد دیکھیے 4 دعائیں ہیں، گویا تقریباً 7-8 دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اپنے لیے دعا کر رہے، اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے، ان کی پورے اس کے لیے دعا ہو رہی۔ چلیے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچا، میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا۔ پھر اس کے بعد بتایا یہاں پہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میری اولاد کو میں ایک جنگل میں چھوڑ کر گیا ہوں۔ میرا مطلب کیا ہے، کیوں میں چھوڑا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میری خواہش ہے کہ اللہ میرے بچے نمازی بن جائیں، بچے نمازی بن جائیں۔ اب ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو تمہارے بچے کہاں جی بولے تو کیا بولتے لوگوں، کیا جواب دیتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا کیا بولتے، کیوں جی، مثال اچھے آدمی کو اچھی مثال یاد آتی، جو برا رہتا نا اسے بری چیزیں یاد آتی، کیوں خالی نوح علیہ السلام کا بیٹا ملا تمہارے کو، دوسرے لوگ نہیں ملے، کیا نوح علیہ السلام نہیں بولے سمجھتے کیا، ارے اچھی چیز بولو جی، اچھی مثال بولو۔ اب اس کے بعد فوری ہونے کے ساتھ اور آپ اپنے بچوں کے لیے نالاخ کہیں کی، بیوقوف کہاں کی، کمینہ کا، یہ تو مہذب گالیاں ہو رہی ہیں، ورنہ کیسے کیسے دیتے، کیا کیا گالیاں لوگوں دیتے، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ بتا رہے، اب یہاں پہ کیا بول رہے ہیں، اللہ لیقیموا الصلاۃ، اللہ میرے بچے نمازی بن جائیں۔ اس کے بعد کیا بول رہے ہیں، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پورے لوگوں کو کھینچ کے یہ مسجد کی طرف لاؤ۔ مسجد بن رہی ہے الحمدللہ، خوشی کی بات، دعا کرنا اللہ یہ مسجد کو آباد بھی کر، حالی مسجد بنا دی، مسجد آباد نہیں ہوئی تو فائدہ کیا، آپ نمازی بن گئے تو آپ کی اولاد کے بارے میں، ہماری اولاد کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اسے آباد کر مکے کو، اور اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں، اور کیا یہاں پہ بتا رہے ہیں، ان کو میوے کھلا، ان کو میوے کھلا، تو مطلب کیا ہو رہا ذرا دیکھیے، ثمرتن عربی میں کہتے ہیں ہر چیز کی پہلی کوالٹی کو بولتے ہیں، ہر چیز کی پہلی کوالٹی کوئی بھی ہے، مثال کے طور پہ سیب بولے تو پہلے نمبر کا، فرسٹ کلاس، چائے کی پتی بولے تو پہلے اس کی، شکر بولے تو پہلا، چاول بولے تو پہلا، جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پہلی چیز دے، پانی بھی دیا تو کیا کر تو اچھا صاف پانی دے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وہ کھا کر لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکر گزار بن جائے۔ اور آج بھی جو لوگ مکے کو گئے ہیں، مدینے کو گئے ہیں، جانتے ہیں، جو نہیں گئے میری دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو بار بار لے کر جائے، بار بار جائے۔ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں اللہ دیتا، کیا کیا نعمتیں تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ ہندوستان میں ہوتی، پوڈاٹور میں پیدا ہوتی، ہم لوگوں دیکھے بھی نہیں رہیں گے، مکے میں ملتی، ارے کہاں کی ہے وہ بولتے، اس میں لکھ کے رہتا ہے کڑپے میں بنا، پوڈاٹور میں بنا، کہاں کی بنا، یہاں پہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دعائیں دیکھیے، اپنی اولاد کے لیے دعا ہو رہی۔ پھر اس کے بعد بول رہے ہیں کیا ہو رہا سنیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا، مجھے بھی نمازی بنا۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میری اولاد کو بھی تو کیا کر
نمازی بنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ابا حضرت ابراہیم کی میں دعا ہوں، میرے بارے میں میرے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میری اماں، میں پیدا ہونے سے پہلے مختلف خواب اللہ تعالیٰ ان کو بتایا، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھیے، ذرا دیکھیے اللہ کے بندوں کی دعاؤں کے بارے میں ذرا غور کیجئے۔ نیک لوگ دعا کرتے، نیک لوگوں کی دعا کیا دعا ہوتی؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمارے بیوی ہمارے بچوں کے ذریعے سکون دے، اطمینان دے، اور ہماری ہر قسم کے فتنے سے وہاں پہ بچا لے۔ اور اس کے بعد دیکھیے نیک لوگ اپنی دعاؤں میں ماں باپ کے لیے دعا کرتے اور اولاد کے لیے بھی دعا کرتے۔ کیا تھا؟ ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ تو میرے اوپر جو احسان کرا مجھے شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور مجھے نیک اعمال کرنے کی ضرورت دے، اور اللہ میری اولاد کو، میرے ماں باپ کو، ان پر تو رحم فرما۔ دیکھیں یہاں پہ نیک اپنے بچوں کے لیے دعا ہو رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہ مجھے سکون دے، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ میرے بیوی بچوں میں سکون دے، میری اولاد میں مجھے سکون دے، میرے مال میں مجھے سکون دے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اطمینان کے لیے دعا ہے۔ اچھا چلیے آئیے، دین میں اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنا اولاد کی تربیت کریں گے، اولاد اچھی بنے گی، اور ان کے ساتھ بھلائی چاہیں گے، اللہ کے مرضی کے مطابق آپ اپنے بچوں کو تربیت کریں گے، انشاءاللہ بچے ویسے بنیں گے۔ اور اس کے بعد اور ذرا آگے بڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اچھا اور ذرا آگے بڑھیے، دیکھیے اولاد کی تربیت، ان کی بھلائی چاہنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اب یہ کیا ہو رہا؟ کل اللہ پوچھیں گا، اللہ پوچھیں گا کیا ہے؟ اب میں تیرے کو اولاد دیا، جو اولاد والے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو بھی دے گا۔ میں تجھے اولاد دیا، تو کیا کرا؟ کیا تربیت کرا؟ کیا سکھایا؟ بتایا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر آدمی رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ کیا بھی کرے تمہاری ذمہ داری؟ عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گا تیرے گھر کے بارے میں تو کیا کری، تیرے شوہر کے مال کے بارے میں کیا کری، تجھے میں اولاد دیا تھا تو کیا کری۔ اچھا تو اس کے بعد ذرا غور کیجئے، اللہ اگر کسی کو اولاد دیا یا کوئی ذمہ دار بنایا، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا نہیں کرا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اچھا سنو بھائی، اگر اللہ ذمہ داری، کوئی سی بھی ذمہ داری آپ کو دیا، کسی بھی چیز کی ذمہ داری، کام کر سکتے ذمہ داری لو، نہیں کر سکتے چھوڑ دو، ذمہ دار بنایا، اگر ہم وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کرے، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے، تو کیا ہوگا؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ میں تجھے ذمہ داری دیا تھا، تو محلے کا ذمہ دار تھا، مسجد کا ذمہ دار تھا، مدرسے کا ذمہ دار تھا، چل تجھے میں اولاد بھی دیا تھا، تو کیا کر، تو ذمہ داری نہیں ادا کرا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پورے اعمال کو برباد کر دے گا اور جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ اچھا آدمی اپنے بچوں کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے جو خرچ کرتا ہے، اللہ اس میں بھی ثواب دیتا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا۔ اچھا اور اس کے بعد
یہ اب بچے پڑھے ماشاءاللہ، یہاں پر دیکھیے 17 بچے فارغ ہوئے، حافظوں میں 3 بچے 4 بچے 3 بچے فارغ ہوئے، اور یہ سب اب ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں، سنو ذرا، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ مثال کے طور پہ میں جن لوگوں کے پاس پڑھا ہوں، میرے جو بھی استاد، میرا جو بھی علم ہے، جو کام کروں گا میرے استاد کو ثواب ہوگا۔ انہوں کس کے پاس پڑھے ان کو ثواب، انہوں کس کے پاس پڑھے ان کو ثواب، انہوں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول تک یہ سلسلہ جاتا۔ اچھا، میرے سے جو لوگ سیکھے ہوں گے، وہ لوگ جس کو سکھائیں گے، اچھا ان کے اب ان کے پاس ہے مولوی صاحب، مولوی جہانگیر صاحب، ان کے پاس جتنے بچے پڑھ رہے ہیں سب کا ثواب ان کو مل رہا۔ وہ بچے جہاں جائیں گے وہ ثواب کتنا بھی ہوتا چلتے رہتا۔ دیکھیے اللہ اکبر، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، 1400 سال تک اللہ کے رسول تک جتنے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا جائے گا۔ اچھا، تو اب یہاں پہ ذرا اس کے بعد آئیے، تربیت کا کام میں نے بتایا پہلے سے، تربیت کا کام پہلے سے، شادی سے پہلے آپ جب انتخاب کریں گے تو نیک عورت کا انتخاب وہاں سے چل رہا ہے۔ اب دیکھیں، کہا کہ صرف مال دیکھے کٹنم ملتا کیا، کٹنم معلوم ہے نا، کٹنم ملتا کیا ہو رہا یہ دیکھیں گے۔ ظاہر بات ہے جب بیوی خالی کٹنم پہ آئیں گی، انہیں کٹنم بھی لیں گی، کسٹم بھی لیں گی، اور اس کے بعد اب بچے جہاں ہوں گے کیا ہوں گے، ماں باپ کا نام ڈبانے والے بنیں گے۔ اور اچھا یہ سب چیزیں ہیں، اس کا گناہ کس کو ہوں گا بھائی؟ ماں باپ کو ہوں گا۔ ماں باپ اگر غلط کرے، بچے اگر غلط نکل گئے تو سب کا گناہ ماں باپ کو ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آئیے، اب بچے کی تربیت، اب دیکھیے بچہ پیدا ہونے کے بعد، پہلے میں بیوی کے بارے میں بتایا، بہن کے بارے میں آپ کو بتا دیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے اللہ کی آواز، اس کے کان میں اللہ کی آواز پہنچانا، اذان دینا، اقامت دینا، یہ ہو گیا۔ نیک لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے، بچے کے لیے برکت کی دعا۔ آج کہاں ہوتا جی؟ آج کیا ہوتا؟ بچے پیدا ہوئے، ارے کسی اللہ کے رسول کے پاس بچوں کو لاتے تھے لوگ، اللہ کے رسول اپنے گود میں بٹھا لیتے، یہاں تک کہ کبھی بچے پیشاب بھی کر ڈالتے تو اللہ کے رسول غصے میں نہیں آتے تھے، ان کے لیے برکت کی دعا کرے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اب اس کا نام رکھنا ہے، اور نام کا اثر بچے کی زندگی میں پڑتا۔ نام رکھیں، 7ویں دن عقیقہ کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنی اولاد کے بارے میں انصاف کرنا۔ یہ ایک بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، دوسرے بچے کو انجینئر بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے بچے کو کیا کر رہے ہیں؟ حجام بنا رہے ہیں۔ کیا ہوتا اب لوگوں کی، بچہ بہت ذہین ہے، اسے ڈاکٹر بنانا، اچھا بنا لو۔ یہ بچہ ذرہ کم ہے، اسے انجینئر بنا ڈالنا۔ اس کے بعد کیا بولتے ہیں ماں باپ، یہ ہے نا بڑا شریر ہے، بدماش ہے، پوڈر ٹور میں سب سے بڑا بدماش ہے، اسے مولوی صاحب تمہارے مدرسے کو لے کے جاؤ اسے۔ حالانکہ دین کا علم کسے ملنا؟ اچھے لوگوں کو دینا۔ اچھا، جن چیزوں کو ماں باپ کچرا سمجھتے، یہ شکریہ ادا کرو، یہ مدرسے والوں کا، یہ استادوں کا، ایسے بچوں کو فیکٹری میں ڈال کر ایسا بناتے کہ انہیں پورے دنیا کے اندر ماشاءاللہ، آپ ذرا دیکھیے پوڈاٹور کی مرکزی مسجد ہے ماشاءاللہ، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، نماز کا ٹائم آ رہا، کون بھی نماز پڑھاتے؟ کوئی MLA آتے کیا نماز پڑھانے؟ کوئی MP آتے یا کسے لے کر آتے؟ پورے رہیں گے، بہت بڑے بڑے لوگ رہیں گے، پہلوانا سب رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں مسجد میں دیکھ رہے ہیں، اگر مولوی صاحب کے آنے میں 1 منٹ 2 منٹ دیر ہو گئی، پوری جماعت دیکھتی رہتی مولوی صاحب کی طرف۔ کیوں بھائی اتنی بڑی جماعت ہے، نہ تو کبھی آگے بڑھاؤ، کسی MP کو بڑھاؤ، کسی MLA کو بڑھاؤ، کسی کو۔ چلیے شادی خانہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے۔ اب شادی خانے میں نکاح کتنے ہوتے؟ 2 گھنٹے ہوتا نکاح؟ کتنے ہوتا میرے معلوم نہیں، پوڈرٹور میں کتنا ہوتا ہے نکاح؟ خطبہ نکاح کتنا ہوتا؟ 2 گھنٹے ہوتا؟ ہاں کتنا؟ تمہارے نکاح بھی یاد نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہر جگہ
یعنی بچی کو دیکھنے کے بعد سے پہلے، دیکھنے سے پہلے، آج کل تو ماشاءاللہ فونوں میں آ رہا، پوری دنیا میں جا رہے ہیں رشتے، پورا ڈھونڈتے 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 اب کیا دعوت ہونا، نسبت میں کیا دعوت ہونا، شادی میں کیا دعوت ہونا، فلاں کون ہونا، کون آنا، کیا آنا، سب ہوتا، گھنٹہ بیٹھتے، بلکہ پوری رات بیٹھ کے بات کرتے رہتے۔ نکاح کی مجلس آ رہی تو مولوی صاحب کنے آ کے بولتے مولوی صاحب ذرا مختصر کرو، انہیں پڑھتا سو 2 منٹ، ذرا انہوں اچھا پڑھے تو 3-4 منٹ ہو رہا، اب اسے بھی بولتا ہوئے لوگ ذرا مختصر کرو مولوی صاحب، حالانکہ نسبت کے لیے، فلاں کے لیے، دعوت دینے کے لیے، رخوں کے لیے کیا زور کرتے، اصل چیز کے لیے ختم ہو گیا، نہ معلوم نہیں، وہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ اب وہاں پہ نکاح ہو رہا، اچھا نکاح کون پڑھ رہا؟ یہ بچہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والا، انجینئر صاحب کو بلاؤ بھائی، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، اسے بولو پڑھاؤ، بولو۔ بابا مر گیا، بابا کا جنازہ کون پڑھتا؟ جس کا اللہ تعالیٰ اپنا علم دیا ہوگا وہی آگے پڑھے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، دیکھنا ذرا غور کرنا ہے، بچوں کے درمیان انصاف کرو، کل اللہ پوچھیں گا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتے تھے، اور ان کی بیوی ایک شرط لگائی تھی، یہ چیز دینا ہے اللہ کے رسول کو گواہ بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں میرے کو معلوم ہے تو کون بھی کیا بھی نہیں کریں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہارے دوسرے بچوں کو بھی یہ چیز دیے، یہ باغ تم دیے نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بچوں کے درمیان انصاف کرو، ایک کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ایک کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں، تو کل اللہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، بچوں کی تربیت 2 طریقے سے ہوتی، ایک کہ جسمانی تربیت، بچے کو کھلاؤ، بچے کو پلاؤ، رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام کرو، حق ہے ہمارا، آپ کیجیے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا روحانی تربیت، یعنی روحانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو اللہ سکھاؤ، بچہ جب بات کر رہا تو کلمہ سکھاؤ، بچہ جب 7 سال کا ہو گیا تو اس کو نماز سکھاؤ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ، اور بتایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ۔ بچہ جب عمر بڑھتی جا رہی، نماز میں سستی کر رہا تو اسے سختی کے ساتھ بچے کو سمجھاؤ۔ اچھا اسی کے بعد ذرا غور کریے، ماں نحیل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی چیز دیے، اچھی تربیت کرے، اچھا بچوں کو اچھی تربیت کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا بھی نہیں ہونے لگتا۔ بچہ جب بولنے لگے اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، بچہ جب بولنے لگا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ممی، پاپا، ٹاٹا، انکل، آنٹی، رشتے بھی نہیں یاد نہیں نا جی۔ بابا کو بھی بچہ انکل بولتا، اماں کو بھی آنٹی بولتا، روڈ کے اوپر جانے والا کون رہا تو بھی ہماری بیگم کا کون انہیں انکل، بچوں کو کوئی بھی جا رہا ہے آنٹی۔ میرے دوستو افسوس کی بات یہ ہے آج کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، بچہ بولتا تو بولو بیٹے آئی لو یو، بچہ بولتا پپا آئی لو یو، مما آئی لو یو۔ ماشاءاللہ بابا بولا میں میری زندگی میں جو کام نہیں کرا میرا بیٹا کر کے بتا رہا ہوں، شرم نہیں آتی جی۔ اور بچہ مولوی صاحب بچہ کتنے اچھے گانے گاتا معلوم، شرم نہیں آتی؟ اماں بھی بیٹھ کر سنتی، بہن بھی سنتی، سب سنتی، انہیں اب یہ عمر اس کی لو کرنے کی ہے، لو کر رہا ہے، کہاں تک ہمیں پانی میں ڈوب کے مرنا ہے؟ اسلام ختم ہو گیا، اسلامی تہذیب چلے گئی، کیا بھی نہیں ہوا۔ ارے بچہ بولنے لگا تو بولو ذرا، پڑھو اللہ بولو بیٹے، اللہ بولو، چھوٹے بچے کو دیکھیے بولیے بیٹے اللہ اللہ بولو، اللہ ایک ہے بولو، ماشاءاللہ دیکھیں گے آپ تجربہ کریں گے، بچہ انگلی اٹھاتا
بچے کو بولو، بچے کو بولو اللہ ایک ہے، ایسا بتاؤ، ایک سے 2-3 مرتبہ بولو، بچہ انگلی اٹھا دو. پھر بچے کو بولو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے بولو، بچہ بولنے لگتا. اب ایسی اگر تربیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم. دیکھو جی، اپنے بچوں کی عزت کرو، ان کو اچھے طور طریقے سکھاؤ. اس کے بعد پھر بات آیا یہاں پہ جا رہا قرآن کی دعا ہے، چھوٹے چھوٹی صورتیں. آج اللہ کا شکر ہے یہ مدرسے اللہ تعالیٰ قائم کرتے جا رہا. کتنا خوش ہونا چاہیے. ذرا دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ بنا رہا، اور قرآن کو اللہ آسان کر ڈالا، کیا بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن آسان ہے. دیکھیے بچے 1 سے 2 4 10 وقت پڑھ لیے تو، اور بچہ ابھی ایک بچے کے بارے میں بتایا جو قرآن پڑھا 1 سال میں 9 پارے پڑھا، 10 پارے پڑھا. آج تو ایسا بھی ہے کہ 1 سال میں بچے قرآن بھی ختم کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو ہمارے عمر آباد میں بڑے بڑے اساتذہ ان کے خاندان کے ہیں، وہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. رمضان میں ان کی ماں باپ وغیرہ بہت پریشان تھے، کیا بھائی حافظ کا انتظام نہیں ہوا نا، کیا کرنا، حافظ کا انتظام نہیں ہوا کیا کرنا. بچہ کم عمر تھا، بولا کئی کو آپ لوگ پریشان ہیں، کیا بولو؟ نہیں بیٹا رمضان آ رہا، نہیں حافظ کے لیے ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. اماں بولی دیوانہ کیا رہے، دیوانہ کیا رہے، قرآن مجید پڑھنا رہے. میں پڑھتا ہوں اماں، میرے کو ذمہ داری دیتا. روزانہ بچہ 1 پارہ یاد کرتا تھا، دن بھر 1 پارہ یاد کرتا، تراویح سناتا. 27 دن میں پورا قرآن یاد کیا بچہ. ڈاکٹر عبدالعلی ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. 27 دن میں قرآن یاد کیے. 1 مہینے کا ٹائم تھا. روزانہ بچہ 1 پارہ پڑھتا، مسجد میں آ کے سناتا، اور یاد کرتے 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 27 کو اکثر قرآن ختم ہوتا. 27 دن کے اندر یہ قرآن، ایسی ایک نہیں الحمدللہ کئی مثالیں ہیں. اور قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. کیسے حفاظت کر رہا اللہ تعالیٰ؟ ایک تو کتابوں میں لکھا حفاظت ہو رہا، فی رق منشور، یعنی معمولی پتلے پتلے کاغذ جو ہوتے ہیں قرآن وغیرہ کے لیے، جو پرنٹنگ پیپر آتا ہے جس سے کاتب لکھتا بہت باریک رہتا، اور وہ ہر آدمی نہیں لکھ سکتا اس پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا بالکل پتلے. دیکھیے سعودیہ وغیرہ سے جو قرآن مجید آ رہے ہیں اس کا کاغذ دیکھیے کتنا وہ ہوتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس قرآن کو میں لوگوں کے سینوں میں پیوست کروں گا. الحمدللہ سینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا. تو اب یہاں پہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا. بچوں کو اب چھٹیاں آتی ہیں، چھٹیاں آتی ہیں، سمر کلاس رکھی، بیکار جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ مدراس کو جا رہے ہیں، اوٹی کو جا رہے ہیں، کشمیر کو جا رہے ہیں، فلاں. ٹھیک ہے جاؤ، اللہ دیا ہے جاؤ. اب لوگ پھرتے رہتے چکرورتیاں. کیا تھا میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں، اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ کیا تو تمہارے بچے کو فائدہ ہوتا، تمہارے گھر والوں کو فائدہ ہوتا. پیسہ زیادہ ہوا تو کھجلی بھی زیادہ ہوتی بولتے لوگوں. پیسہ نہیں رہا تو آدمی کیا ہوتا بولے تو مجبور. تو ایک مرتبہ ایک ہاتھی آیا بکنے کے واسطے. بیٹا بولا ابا بہت سستا ہے ابا، لے لیں گے ابا، لے لیں گے. تو بولا کتنا رے ہے؟ بولا کتنے کی 100 ہے کیا کی 100 روپے ہے کیا کی. بابا بولا نہیں بیٹے بہت مہنگا ہے، سستا ہوا تو دیکھیں. پھر ایک مرتبہ ہاتھی آیا. بولا ابا ہاتھی آیا ہے بابا 1000 روپے ہے اس کی قیمت. اچھا بیٹے لا لے جاؤ. بچہ بولا ابا پہلے 100 روپے بول کے بولے تو تمہیں مہنگا بولے، آج 1000 روپے بولے تو تمہیں سستا بول رہے ہیں. نہیں بیٹے اس وقت میرے پاس 100 روپے بھی نہیں تھے، مہنگا تھا. آج میرے پاس پیسے ہیں، میں وہ سستا ہو گیا. تو ایسے ہی لوگوں کے پاس ایسا پیسہ آ رہا، ایسا آ رہا، اللہ اکبر. وہ پیسے کے بعد دیکھتے جائیے کیا ہو رہا. تو یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں تک ہو سکتا بچوں کو یہ چھٹیاں وغیرہ میں قرآن پڑھانی ہے. قصے، اسلامی واقعات، دعائیں، چھوٹی 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 دعائیں اب یاد کریں. اچھا اس کے بعد اور ایک بات یہاں پر ذرا دیکھیے، بچوں کی تربیت میں احتیاط کرنا. بغیر ضرورت کے بچوں کو نہیں ڈانٹنا.
بات کرو تو نالاحق کا کی، بیوقوف کہاں کا کی۔ اب بچہ بھی کیا کرتا ہے، اسے دھورا کے بولتا، تم بیوقوف بولو، نہیں بیوقوف بولتا، تم جیسا بولتے ویسا بچہ بھی اسی کر رہا۔ اور بچوں کی تربیت میں بچہ عادی بن جاتا، بیوقوف کہہ رہے، عقل کہہ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آتا کہہ رہے ہو۔ بچہ بولتا میرا بابا بولتا، کب بھی میری اماں بولتی، بیوقوف بولتا، انہیں بیوقوف بنتا۔ اور دوسری بات کیا ہو رہا ہے، بچے کو انکریج کرنا، ڈیگریڈ نہیں کرنا، بچے کو ہمت، بچہ کوئی بھی کرا، کیا بھی ایک گلاس چھٹا کے بعد واہ کتنا اچھا کرا دیکھ بیٹا، بہت اچھا ہے بیٹے، ایسا کر۔ اب اس کے بعد بابا کو کیا رہے کرا، گیل کے جگہ دے لکھے رہتے رہے پیڑے کیا کی لکھے رندالا رہے، تیرے اتنا جب میں تھا تو میں بہت اچھا کرتا تھا۔ تو بچہ اگر سمجھدار ہے تو بولتا ہے اسی واسطے چپلاں گھستے ہوئے پھر رہے ہیں تمہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی بھی بچوں کو خود اعتمادی پیدا کرنا، نہیں بیٹا کر سکتے، بیٹا کرو، بیٹا بہت اچھا ہے، اور ذرا وہ کرو۔ بچے انعام لا کے بتا رہے کیا رہے انعام ریاست ہوئے ہیں، ارے تمہیں وہ بھی نہیں لینا چاہیے، انہیں تو بھی لے رہا، بہت اچھا ہے بیٹا، آئندہ پوری کلاس میں فرسٹ آنا، آئندہ اگر تو محنت کریں گا تو میں تیرے کو یہ دوں گا وہ دوں گا۔ آپ بچوں کی ہمت دلائیے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو اچھا رزق، حلال روٹی کھلاؤ، حرام کھلاؤ نہ کو، حرام کما کو ناجائز کام کریں گے خیر و برکتیں نہیں رہتی۔ اور ایک بات ہے، حالات کے وجہ سے پریشان ہو کر خودکشی کر لینا، اپنی جان کو وہ کر لینا، یہ کر لینا بالکل غلط۔ ہمت کے ساتھ اگر آپ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اور آپ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد جب بچوں کو تعلیم کا بچہ اچھے اسکولوں میں داخل کرو، بچوں کو کوئی بھی تعلیم پڑھا لو، آپ کی مرضی ہے کوئی بھی پڑھا لو، انگریزی پڑھاؤ، عربی پڑھاؤ، کیا بھی پڑھاؤ، مگر عربی قرآن مجید پہلے اچھے اسکولوں میں داخل کرو۔ اور حفظ کے لیے الحمدللہ مدرسوں میں حفظ کا انتظام ہو رہا، حفظ کا انتظام کرو۔ پھر اس کے بعد ایک بات، علم کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ خاص طور سے میں میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بچیوں کی تعلیم آج کے زمانے میں بہت اہم، بہت اہم۔ حالات ایسے آتے جا رہے ہیں، پڑھائیے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ایک زمانے میں پڑھنے میں بچے سہولتیں نہیں تھی، نہیں پڑھی، الحمدللہ آج بچے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور بچے ماشاءاللہ اچھے نمبرات، خاص طور سے بچیاں بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر اور ایک بات، یہاں لڑکیوں میں بغاوت کیوں پیدا ہوتی؟ لڑکیاں اپنے گھر کے خلاف، معاشرے کے خلاف کیوں بنتی؟ تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا کرنا، لڑکیوں میں اچھی عادتیں پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرو۔ دیکھے بیٹی اللہ دیکھ رہا، اللہ کوئی بھی غلط کام ہے منع کیجیے، روکیے۔ اور دوسری بات وہاں پر آ رہا، دیکھیے لڑکیوں کی صحیح تربیت ہو۔ زمانے جاہلیت میں ایک عورت جو ہے غلط قسم کی عورت تھی، اسلام لا لی، مرد بھی اسلام لا لیا۔ تو اسلام لانے کے بعد مرد اس کو غلطی کے لیے بلا رہا، تو عورت بولی ابعد الاسلام، کیا جی اسلام لانے کے بعد بھی شرم نہیں آتی؟ جی کب کی معلوم نہیں تھا غلطی کرے۔ اب عورت کی تربیت ہوں گی تو پورے خاندان کی تربیت، اگر جس جگہ وہ جائیں گی پورے وجہ کی، پورے سسرال کی تربیت۔ اب مثالیں میں نہیں دیتا، اب دیکھیے اللہ کا فضل ہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں پر زبان یاد کرنا یہ ہے، دوسروں کے گناہ، دوسروں کا احترام، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، تم دوسروں کی عزت کریں گے لوگ بھی عزت کرتے۔ ایک نوجوان آیا اللہ کے رسول کے پاس، بولا اللہ کے رسول مجھے برائی کی اجازت دیجیے۔ اب تمہیں رہے میں رہے تو کیا بولتے ہیں، مار ڈالو، چیر ڈالو، توڑ ڈالو، ٹکڑے کر ڈالو، کیا رہے ایسے باتیں کر رہا۔ نہیں، بچے کی ایک عمر ہوتی، 14 سال سے 18 سال تک، 18 سال سے 20-22 تک، ایک ایک عمر کا تقاضا رہتا۔ ایسے وقت میں اس کو حکمت کے ساتھ اللہ کے رسول سے بلائے، بلا کر وہاں پر بولے بیٹے اگر یہ کام کوئی تمہاری اماں کے ساتھ اگر کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ کرے،
تو انہیں جواب دیتا گیا، ہاں کیسا کرتا ہوں میں، دیکھو مار ڈالتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھ بیٹے، تو جس سے برائی کریں گا وہ کسی کی بہن رہیں گی، کسی کی ماں رہیں گی، اس کے رشتہ دار رہیں گی۔ جو کام تم اپنے سے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا، اللہ یہ آدمی اس کو پاک بنا، اس کے دل کو صاف کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب جاتا تو کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، یہ چیز۔ اور دوسرا یہ نگیٹیو منفی چیزیں اس سے روکنا، برائیاں، گھر میں ٹی وی چل رہا، گانے بجانے چل رہے ہیں، آج کل فون ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اب دردالوں کو دیکھو کیسے کیسے آتے رہتے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے رہتے، پورے رات میں چاٹنگ چلتی، بیٹنگ چلتی، ٹاکنگ چلتی، پوری رات چاٹنگ ہو رہی ہے، وہ کمبل اوڑھ لے کے سو رہے، ابا بچہ کتنا اچھا سو رہا، دیکھو ہماری بیٹی کتنا اچھا سو رہی ہے، وہ سو رہے نہیں، انہوں کمبل اوڑھ لے کے چاٹنگ کر رہے ہیں اس میں۔ اور وہاں پہ کیا ہو رہا، اور یہ چیزیں کیا ہو رہی ہے، ذرا اور کیجئے گا۔ اور اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیاں مل کر پڑھتی، نہیں ہمارے اسکول میں بہت پابندی ہے، فرشتے نہیں ہیں جی۔ اب یہ ایسا ماحول رہے گا تو گناہ وہاں پر آتے جائیں گے۔ اور ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کو پہلے بتائیے۔ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام کیا بولے، بچے کو نصیحت کرے، اللہ تعالیٰ وہ نصیحتیں ساتھ نصیحت کرے، بیٹے شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اکڑ کے نہیں چل، یہ باتیں ذرا یاد رکھے۔ اور اس کے بعد بچوں کی تربیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے بھی ہوتے، اللہ کے رسول بتاتے، ایک بچہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا، عمر ابن سلمہ بچے کا نام تھا، بچہ ادھر ادھر سے کھانا کھا رہا ہے، کر رہا، اللہ کے رسول بولے بیٹے سمی اللہ، اللہ کا نام لو بیٹے، بسم اللہ بولو بیٹے، ذرا برابر کرو، بسم اللہ بولو بیٹے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، سامنے سے کھاؤ، تھوڑا تھوڑا لو۔ ایسا بچے کو آپ بولتے رہیں گے تو بچہ کھانا شروع کرتے وقت بولو بیٹے بسم اللہ بولو، تم بولے کہ آپ بسم اللہ بولے، دودھ پیتے خود کی دعا بولو، سوتے وقت چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر بچہ پڑھتا گیا تو کیا ہو رہا ذرا اندازہ لگاؤ۔ اور ایک بات یہ ہے، اولاد کے ساتھ مہربانی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو گود میں لیے اور بچے سے پیار کر، تو ایک صحابی آیا، اخرا ابن حابس، اللہ کے رسول تم لوگ بچوں کو گودوں میں لے کے پیار کرتے، میرے 10 بچے ہیں، آج تک کسی بھی میں ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کے رسول بولے من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی رحم نہیں کرتا، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے تو میں کیا کروں اسے؟ تو ذرا یاد رکھیے، بچوں سے مہربانی، کبھی اچھے طریقے سے بچوں سے پیش آئیں گے، بچے بھی اچھے بنتے۔ اچھا تو اب اس کے بعد اور ذرا آگے بڑھیے، کبھی بھی بچوں کو پہلے توحید کی تعلیم، بچوں کو گالی دے رہے ہیں، بابا گالی دے رہا تو بیٹا ڈبل گالی دیتا ہوں۔ تو ہندوستان میں ہمارے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے آدمی، ایک مرتبہ ان کے بابا گالیاں دیے، کچھ برا بولے، بچہ ایسا کر لے کے منڈی جھکا لے کے، تو بہت غصے میں آ گئے، اسے گھر سے باہر کر ڈالو۔ بچہ یہ کہہ رہے بابا جان اتنا غصے میں آ گئے نا۔ بعد میں اماں کے پاس گیا، میں نام نہیں بول رہا ہوں، ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ بچہ گیا، امی دیکھے ابا ایسا کرے، گھر سے باہر کر ڈالے۔ بیوی جو ہے شوہر کے پاس گئی، کیا جی کیا کہ بہت غصے میں آئے، کہتے بچے کو گالیاں دیے، کہتے گھر سے باہر کرے رے، انہیں خان کا بیٹا، میں گالی دے رہا ہوں تو انہیں سر جھکا لے کے کھڑتا، جی کیا جی کرنا، تمہیں بابا تمہیں بولے تو بچہ کہ نہیں، میں ایک دیا تو انہیں 2 گالی دینا، 2 دیا تو 4 دینا۔ ہاں بابا بول کے بچہ ایسا کرا، اب بلا رہے ادھر آ رہے، بابا تیرے کو بولے تو تین آ رہے، تو کیا رہے کرا؟ ابا بول رہے نا میں کیا کرنا، بول کے بچہ نہیں، آئندہ سے بولے تو حرام زادہ بول تو ڈبل حرام زادہ بولنا، فلاں بولے تو ایسا بولنا۔ اب بابا بولا تو بیٹا کیا کرا، ڈبل کرنے لگا۔ بابا اٹھ کے بیٹے کو گلے لگا لے کے بولا اسے بولتے بچہ، یہ ہے خان کا بیٹا، کوئی تو بھی بولا وہ تو خاموش نہیں رہتا۔ ایسی تربیت
کریں گے تو کیا ہو رہا؟ بچوں کو اچھی زبان استعمال کرنا، گالی گلوچ سے بچانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور کبھی کبھی بچوں کو ذرا لے جائیے کھیلنے کے لیے، تفریح کے لیے، کہیں بھی لے کر جائیے بچوں کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد پورے بیٹے آ کے بولے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو، بچہ کھائے گا کھیلے گا، ذرا جا کے یہاں گھوم پھر کر آئے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اپنے بچوں کو صحیح باتیں، اور بہت سے لوگوں کی مثالیں یہاں پر ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب، یہ پورے دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کرے، ماں تعبدون من بعدی، بیٹے میرے بعد کس کی عبادت کریں گے بیٹے تمہیں؟ تو بچے بولے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہم آپ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، ہمارے دادا کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کو بھی ایسے کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں بچے کو بولتی بیٹے پوری رات نہیں سونا، بیٹے رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادت بھی کرنا، پوری رات سونے سے آدمی محروم ہوتا۔ دیکھیے بچہ سلیمان جو ہے اپنی ماں کی بات سنتا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا پیغمبر بنایا۔ اور ایک یہاں پہ دیکھیے حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل کو جنگل میں رہ کے کیسی تربیت کری بچے کو۔ اچھا، اس کے بعد اور آئیے، حضرت مریم کی ماں پیدا ہونے کے بعد مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے، مریم کی تربیت، اور مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کی کیسی تربیت کری، اللہ تعالیٰ بیٹے کو آسمانوں پر اٹھا لا۔ اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی کیا؟ اچھا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی اماں، ایسے وقت میں جب کہ بچوں کو فرعون مارتا تھا، کیسی ان کی وہاں پہ تربیت کری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ اور آپ کی دودھ ماں حضرت حلیمہ نے آپ کی کیسی تربیت کیا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت زبیر کی ماں حضرت اسماء، کب بھی بچے کو سختی میں ڈالتے، دھوپ میں بچہ کام کرتے رہتا، لوگ دیکھے تو بولتے اسماء کیا بچے کو جان سے مار ڈالتی کیا؟ کب دیکھے تو بچے کے ساتھ ایسا نہیں، میں میرے بچے کو میں بہادر بنا رہی ہوں، میں پہلوان بنا رہی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زبیر جو تھے بعد میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے آدمی پہلوان بنے۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر جا رہے ہیں، بیٹے ایک کسی کی بکری کا ذرا دودھ دینا بیٹے۔ تو بچہ کیا بولا معلوم؟ میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرے نہیں ہیں، میرے آقا کی بکریاں، میرے آقا کی اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انکا ولد معلم، انکا غلام معلم، تو بڑا سمجھدار بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ بعد میں انہوں کتنے بڑے عالم بنے۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت خنسا، قادسیہ کی لڑائی ہوئی تو 4 بیٹے نوجوان بچوں کو بولے بیٹے جنگ شروع ہو رہی، جانا، لڑنا، شہید ہو جانا، ایسے ہی نہیں آنا۔ بچے گئے، لڑے، شہید ہو گئے۔ تو وہاں پہ دیکھیے حضرت خنسا، ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ بھائی کی فکر میں اتنا روتی تھی، قبر کے پاس جا کے بیٹھے رہتی، خالی روتے رہتی۔ جب وہی مسلمان ہو گئی، 4 بچے شہید ہو گئے، ایک کی اطلاع آئی بچہ شہید ہو گیا، بچہ قتل ہو گیا۔ الحمدللہ آج تک مجھے فلاں کی اماں، فلاں کی اماں، فلاں کی اماں بولتے تھے، آج کے بعد فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید کی ماں کہا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے، اللہ کے رسول بولے اللہم علمہ، اللہم فقہہ، اللہ اے بچے کو عالم بنا، اللہ اے بچے کو قرآن کا سمجھدار بنا۔ چھوٹی عمر والے تھے لیکن اتنا بڑا علم تھا، بڑے بڑے صحابہ ان کی عزت کرتے۔ اسی طرح اور بھی بہت زیادہ مثالیں ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کیجیے، اولاد کی دیکھ بھال کیجیے۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے، مدرسہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ مدرسہ بڑی عزت کی جگہ ہے، بچوں کو بنایا جاتا ہے، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ مدرسے میں بچوں کو لگائیے، پڑھیے۔ میں پہلے بتایا نا، تکلیف اٹھا لو کوئی بات نہیں ہے، مگر بچوں کو پڑھاؤ۔ آج علم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہے۔ دوسرے لوگ علم میں کہاں بڑھ رہے ہیں،
کیسا کیسا آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ذرا غور کرو ہم لوگ کہاں ہیں, ہم لوگ کہاں ہیں. اپنی ہم کیسے بھی زندگی کر رہے ہیں, چلیے زندگی ہو رہی ہے, لیکن بچوں کی تربیت کیجئے, بچوں کو وہ کیجئے, بچوں کو پڑھائیے. اور اللہ کا فضل ہے چند سال پہلے ہمارے بچے جو علم میں کم تھے, الحمدللہ آج مسلمانوں کے بچے اور بچیاں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آج خود ایک اخبار میں دیکھا, ایک لڑکی پورے اپنے اسٹیٹ کے اندر فرسٹ ہے. ایسے 2-3 مثالیں جن کے بارے میں چل رہا ہے, پورے پڑھ کر آپ کو کچھ بھی بول رہے ہیں لوگ, آپ کام کر کے بتاؤ, آپ ثابت کرو. لوگوں بولتے کون ہمارے کو نوکریاں دیتا. ہمارے اندر اگر وہ قابلیت آئے, ہمارے بچوں میں اگر وہ قابلیت آئے, نوکری دینے والا تم نہیں دیتے, علم نہیں دیتا, دینے والا اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ رزق بنا دیا, ہر ایک کو رزق دے گا. اور اس کے بعد آخری بات یہ کہہ رہا ہوں, یہ مدرسوں کی سرپرستی کرو, اللہ تمہاری سرپرستی کرے گا. سرپرستی کا مطلب کیا ہے؟ دینا ہے, خیرات کرنا ہے, چندے ہیں, زکوٰۃ ہے. ارے کسی کو بھی دینا ہے, دیجئے, اپنے مدرسوں کو دیجئے, اپنے محلے کے مدرسوں کو دیجئے. اور آ رہے ہیں, کوئی بھی آ رہے ہیں, اب ایک اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا, ایک سیٹ کے لیے کروڑوں روپیہ لوگ خرچ کرتے. کیوں بھائی؟ یہ مدرسے کل قیامت میں ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کریں گے. یہ پڑھنے والے سب سے بہتر بچے, اب ایسی صورت میں ان کی سرپرستی نہیں کرے تو کون کریں گے؟ اور مدرسہ چلا رہے ہیں, آپ پر احسان ہے, آپ کے بچوں پر احسان, قوم پر احسان ہو رہا. وہ لوگ بھیک مانگنے تمہارے پاس آنا, تم لا کے دو جی, اور دینا ہے. تم نہیں کھا سکتے وہ پیسہ, خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ کوئی بھی ہے, میں نہیں کھا سکتا, کسی کو دینا ہے نا. اور پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, ڈھونڈتے ہوئے جاتے تھے, اور ہم لوگ کیا کرتے, بولتے ان کے گھر کا نہیں آئے تو انہوں پاؤں لمبے کر کو بیٹھے رہتے. اگر ایسے لوگ آ رہے, اللہ کا شکر ادا کرو. نہیں آتے, تمہارے زکوٰۃ کے پیسے لے کر پورے پوٹر میں تمہیں لے کے پھرتے, تو لینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا, اور وہ پیسہ ہمیں نہیں کھا سکتے. اللہ کے بندے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھیج رہا, اور یہ معصوم بچے آپ کے حق میں دعائیں کریں گے, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. اور اللہ مرنے کے بعد بھی یہ کام آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم اگر نیکی کرے, ہماری اولاد کو بھی ہماری نیکیوں سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا. بہرحال میری بات یہی ہے, اپنی تربیت اپنا ہم کیا کرتے بولے تو, ہمارے اندر ایک برائی ہے, دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. کوئی بھی کام ہو رہا, ہاں وہ لوگ کیسے ہیں, دین کا کام کرنے والے, کیا ہوتا, گھمنڈ آ جاتا لوگوں. اور دوسروں کی برائیاں نہیں, پہلے اپنی, میں کیسا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے بارے, اور آپ نے بتایا پہلے اپنی فکر کو, اس کے بعد دوسروں کی. صحابہ اپنے بارے میں کیا ہوں, میری کیا حیثیت. کبھی بھی دوسروں کی طرف ہمارے کو ضرورت بھی نہیں ہے, کسی کی طرف نظر بھی نہیں. ہم یہ کوشش کرنا کہ میں نیک بنوں, میرے گھر والے نیک بنے, میرے بیوی بچے نیک بنے. اور جہاں ہے آپ, دکان ہے, مکان ہے, کہیں بھی ہے, چلیے آپ اپنی نیکیوں کو پھیلائیں گے تو آج بھی الحمدللہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اسلام میں آئیں. ہمارے اخلاق, ہمارے کیریکٹر, ہماری زبانیں ایسی ہو گئی کہ لوگوں کے لیے ہم رکاوٹ بن رہے ہیں. بہرحال آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے, صحیح ماحول دیجئے. مسلمان ہیں, مسلمان بنائیے. اس کے بعد آپ کو سی بھی تعلیم دے لیجئے, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, سائنسدان بناؤ, کچھ بھی بناؤ. بہرحال پڑھو, بہرحال پڑھو. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے تو انشاءاللہ ہماری عزت واپس آئے گی. جو ہمیں آ رہے پیچھے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمارے دوست بنیں گے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے مسجدوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ہماری قوم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ کی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.